خود اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نیکان نے اس میں جمہوریت میں حاکمیت انسانی جو ہے ڈال کر اس کو کفر اور شرک بنا دیا. اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. لیکن جب یہ جمہوریت دنیا میں آئی ہے تو اسی زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن آ گیا, مشین ایجاد ہو گئی. اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, کوئی بیچارہ جو لاہا بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر وہ کھدر بن رہا ہے بس, اور کیا ہے, تو مشین تو نہیں ہے. اب کیا ہوا, ٹیکسٹائل ملز نہ کرنا پڑے گا. کمیونزم ورسس کیپٹلزم, ان میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات تو میں نے واضح کر دی, کمیونزم کا نعرہ ہے مساوات, کیپٹلزم کا نعرہ ہے آزادی. یہ گویا کہ کیچ ورڈز ہیں. آپ کو ویسٹ میں سب سے بڑا لفظ ملے گا آزادی, فریڈم, اور کمیونزم میں کیا تھا, مساوات. بنیادی کیا فرق تھا؟ کمیونزم نے یہ طے کیا, پہلے تو ایک انتہا پر چلے گئے کہ کوئی انفرادی ملکیت کی کوئی شے ہے ہی نہیں, سب قومی ملکیت. زمین بھی قومی ملکیت, کارخانہ بھی قومی ملکیت, تمہارا گھر بھی قومی ملکیت, سب قومی ملکیت. کوئی پرسنل اونرشپ, پرائیویٹ اونرشپ ختم. اس کے مقابلے میں کیپٹلزم میں کیا ہے, پرائیویٹ اونرشپ جائز ہے. آپ ایک کارخانے کے مالک ہو سکتے ہیں, آپ ایک کھیت کے مالک ہو سکتے ہیں, آپ ایک دکان کے مالک ہو سکتے ہیں, ایک کاروبار کے مالک ہو سکتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک طرف جو ہے بالکل نفی انفرادی ملکیت کی, سب قومی ملکیت, نیشنلائزڈ, اور دوسری طرف کام کرو یہ سب کے سب جو ہے ملکیت ہے ریاست کی, نیشنلائزڈ ہے, یہ جو نیشن کی, قوم کی. لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ بہرحال ہوا کہ وہ فرق و تفاوت کے جو کیپٹلزم میں ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک کروڑ پتی ہے اور ایک طرف ایک بھوکا مر رہا ہے, وہ وہاں نہیں تھا. اس میں یقیناً سب کی بنیادی ضروریات بھی تھیں. اگرچہ وہ مساوات کے سب بالکل برابر ہو جائے وہ تو نہیں ہو سکتا. آخر ایک سپاہی ہے, ایک کمانڈر ان چیف ہے, کیا ان دونوں کی تنخواہ برابر ہو جائے گی؟ تنخواہ تو ہے, فرق تو ہوگا نا. لیکن یہ واقعہ ماننا پڑتا ہے کمیونزم کا کہ یہ اچیومنٹ تھی کہ 1 to 30 سے زیادہ فرق نہیں تھا. مثلا یہ کہ سپاہی کی تنخواہ اگر 30 روپے ہے تو جرنیل کی 900 روپے ہو جائے گی, بس, اس سے زائد نہیں. وہ ہزاروں اور لاکھوں میں نہیں ہوگی. جبکہ کیپٹلزم میں کیا ہے, اس کا جو ہمیں نقشہ نظر آتا ہے خود امریکہ کے اندر, مینہٹن ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, میں نے آپ کو بتایا. اس کا جو جنوبی علاقہ ہے اس میں جو ہے وہ جو وال سٹریٹ کہلاتی ہے, دنیا کے سارے بڑے بڑے بینک وہاں ہیں, دولت دنیا کی سب سے زیادہ وہاں ہے. اسی کے شمالی حصے میں لوگ گھیٹوز میں رہتے ہیں, سب ہیومن لیول, حیوانی سطح پر غریب. یہ فرق و تفاوت جو ہے امریکہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے آج بھی, یہ روس میں نہیں رہا تھا. روس کے اندر بہرحال ایک فرق تو تھا, بالکل برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن بہت کم تھا, تفاوت جو ہے بہت کم تھا. اب یہ کہ اس طریقے سے روس میں اگرچہ مساوات تو آئی کسی درجے میں, کامل مساوات تو ممکن ہی نہیں. البتہ یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی قیمت انہوں نے وصول کی. وہ قیمت کیا تھی؟ 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ. کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہوگی یہاں پر, کوئی اور پارٹی نہیں بن سکتی. انتخابات ہوں گے لیکن ووٹ صرف کمیونسٹ پارٹی کے ممبر کے پاس ہوگا. جو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہیں ہے اس کا کوئی ووٹ نہیں. اور کوئی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے, تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو ہے رائٹ آف ایکسپریشن